گائے کو خدا بنایا ہوا ہے، اور جو گائے کا پیشاب پیے گا تو آپ کے خیال میں بڑا بہادر ہوگا؟ ان کے 1 کروڑ کے قریب خدا ہے تو جیسا خدا ویسی قوم ہوگی، اور ہمارا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، فعال لما یرید، کن فیکون ہے۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے تو ان میں بھی پاور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان میں بھی پاور ہوگی، اللہ ان کو پاور عطا فرمائے گا کہ میرے ماننے والے اگر کافر بھی ویسے ہوں مسلمان بھی ویسے ہوں تو پھر اللہ کی طاقت کدھر جائے گی؟ اللہ اپنے ماننے والوں کو اوپر ان کو بھی زبردست قسم کی طاقت نصیب ہو جاتی۔ اس لیے مشائخ میں اتنی جرت ہمت کیوں ہوتی؟ کہ ان کے اوپر تجلیات آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ شیر کے آگے بھی ڈال دیں تو ان کو شیر سے بھی نہیں ڈر لگتا۔ ہاں جی، کتنے واقعات ہیں۔ علامہ اقبال کے شعروں کو اللہ نے قبولیت دے دی ہے۔ ویسے میں کوئی بات کر دوں تو لوگ یقین نہیں کرتے، پھر ایک میں واقعہ سناتا ہوں، پھر شعر سناتا ہوں، پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ ایسے بھی مشائخ اور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے مردے زندے کر دی۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کہاں ایسے ہوتا ہے؟ تو اس نے ایک شعر کہا کہ کئی ایسے مشائخ ہیں جس نے مردے زندہ کیے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایک عیسائی کا نا مسلمان بزرگ کا بحث ہوگی، وہ کہ ہمارا نبی افضل ہے کہ آسمانوں پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی افضل ہے کہ امام الانبیاء ہے، آخری نبی ہے۔ اب بحث لمبی ہوگی تو مسلمان کو جوش آ گیا، اس نے کہا کہ یار نبیوں کو اونچا مقام ہے، ہم ان کا مقام متعین نہیں کر سکتا، تو نے کوئی بات کرنی ہے تو میرے سے کر، تو نے مردہ زندہ کرانا ہے نا تو بتا کون سا مردہ زندہ کرانا ہے۔ وہ تو حیران ہی ہو گیا کہ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، ادھر امت محمدیہ کا ایک بندہ مردہ زندہ کر۔ اس نے کہا پرانی قبر، اس نے کہا کم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ ایسا ہوا ہے۔ اسی کو اقبال نے پھر شعر کہا، کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، کہ ایسے مشائخ بھی گزرے تھے کہ کم باذن اللہ کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یہ گورکن، کہ پیسے نذرانے وصول کرنے والے اور قبریں کھودنے والے رہ گئے ہیں۔ جو کم باذن اللہ کہتے تھے وہ چلے گئے، کیونکہ زوال آ گیا امت میں، سیاسی زوال آ گیا، معاشی زوال آ گیا، ہاں جی بزدلی کا زوال آ گیا۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، ورنہ ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں۔ دیکھو ہمارے قریب زمانے میں 300 سال پہلے امام ربانی مجدد الف سے ایک بندے نے پوری حکومت سے جنگ لڑی ہے، جہانگیر سے پوری جنگ لڑی ہے۔ اس نے گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا، حضرت 2 سال وہاں رہے، وہاں ڈاکوؤں کو توبہ کرا کے ولی اللہ بنا دیا۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں